ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو ہو اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر جب ان میں رسول کو بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مومنین میں پیدا فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ عالی شان رہنے کو مکان عطا فرمایا، پہننے کو کپڑے عطا فرمائے، کھانے کے لیے اللہ نے لذت دار کھانے بھی عطا فرمائے۔ ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
تندرست جسم عطا فرمایا، اس میں اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا احساس آپ اس آدمی سے معلوم کرے جس کو کم نظر آتا ہے۔ اگر جس کو بالکل نظر نہیں آتا یا جس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ایک آنکھ سے نہیں آتا، ایسے لوگوں سے آپ اپنی نظروں کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں جو آنکھ عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہر طریقے کی لذت کے احساس کے لیے بھی اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دل عطا فرمایا، ہماری سانسیں اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ سانس بھی بہت بڑی نعمت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تمہاری سانس اندر جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب وہی سانس باہر آئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سانس اندر جاتی ہے واپس نہیں آتی، اور جن کی سانسیں باہر آتی ہے ان کی سانس اندر نہیں جاتی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی، طرح طرح کے کھانے ہم کھا رہے ہیں، ہماری سانسیں بڑی آرام سے چل رہی ہے۔ بڑی مشہور و معروف روایت، قابل نصیحت، کہ ایک 80 سال کے آدمی کو کسی وجہ سے دل کا آپریشن کروانا کا ضرورت محسوس ہوئی۔ اس آدمی نے اپنے دل کا آپریشن کرایا۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق 3 گھنٹے اسے آکسیجن پہ رکھنا ہوگا۔ 3 گھنٹے اسے آکسیجن دیا گیا، پھر 3 گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت میں سدھار آیا۔ پھر جب اس کی طبیعت مکمل طور پر درست ہو جاتی ہے تو اسے ڈاکٹر نے 8 لاکھ کا بل دیا کہ آپ کے آپریشن سے لے کے آکسیجن تک 8 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ جو آدمی تھا وہ بھی بڑا مالدار آدمی تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جیسے اس کے ہاتھ میں بل آتا ہے کہ 8 لاکھ روپے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، وہ آدمی رونے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو اس مریض نے جواب دیا کہ الحمدللہ پیسہ تو اتنا ہے کہ اگر 8 کی جگہ 16 لاکھ بھی مجھے پے کرنے ہو تو میں آرام سے کر سکتا ہوں۔ تو کہا آپ کو اور کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے پریشانی، کوئی دقت، کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 3 گھنٹے تک مجھے آکسیجن پہ رکھا گیا اور اس کا بل 8 لاکھ روپے۔ میری عمر 80 سال ہے، میرے معبود نے مجھے 80 سال سے آکسیجن عطا فرمایا، لیکن 1 روپیہ بھی بل نہیں، اور 80 سال تک میرے معبود نے میرے دل کی بھی حفاظت کی، میری دھڑکنوں کی بھی حفاظت کی، میری سانسوں کی بھی حفاظت کی، میرے جسم کی بھی حفاظت کی، لیکن کوئی بل نہیں۔ اللہ کی آپ نعمت دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے صحیح سالم جسم عطا فرمایا، میں نے تجھ پر احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا،
بلکہ اللہ نے یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے تو میری کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا؟ پہلے تو یہ تھا، میں نے تجھے یہ دیا، تیری حیثیت یہ تھی، میں نے تجھے اتنا نوازا، لیکن پھر بھی میرے بندے تو میری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہر نعمت سے مالا مال کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب اپنے حبیب اور اپنے نبی کے بھیجنے کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ یعنی جب نبی کو بھیجا تو اللہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والو، نبی کو بھیجنے کے بعد میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے کہ یہ نبی وہ نبی ہے جو تمہیں پیدائش سے لے کر تمہاری قبر تک تمہارا سارا نظام حیات عطا کریں گے۔ کھانے کا طریقہ تمہیں نبی نے عطا کیا، کس طریقے سے سماج اور معاشرے میں رہا جائے یہ نبی نے عطا کیا، کھانے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے یہ نبی نے عطا کیا، ماں باپ کی تعظیم کتنی اور کہاں تک ہونی چاہیے یہ تمہیں نبی نے عطا کیا، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سلیقہ اور طریقہ یہ تمہیں نبی نے عطا فرمایا۔ ہر چیز ہمیں اور آپ کو اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور اس لیے اس نبی کو ہم نے جب تم پر بھیجا تو ہم نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ یہی نبی کی بدولت ہم تمہیں ہر چیز عطا کرنے والے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آقا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ اور میرے آقا کی شان دیکھیں آپ کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میری نظر جہاں جہاں تک جاتی تھی میں نے دیکھا کہ وہ حصہ نور سے روشن نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان دیکھیں آپ۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے مشرق بھی روشن نظر آ رہا ہے اور مغرب بھی روشن نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے، اس سے پہلے یہ دنیا کا نظام کچھ عجیب طریقے سے چل رہا تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے انسان تو تھے لیکن ان میں انسانیت نہیں تھی، لوگ کھانا بھی کھاتے تھے لیکن حرام کھاتے تھے، لوگ پیتے بھی تھے لیکن شراب پیتے تھے، لوگ سماج اور معاشرے میں بھی رہتے تھے لیکن لوگوں کو ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کی تعظیم کے طریقے معلوم نہیں تھے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے جب سرکار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کی بات، اور آپ نے تو بار بار سنا ہے کہ جب میرے آقا اس جہان میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے لڑکیاں زندہ دفن ہو رہی تھی۔ کسی کو لڑکی رکھنا، لڑکی کو پالنا، اس کی پرورش کرنا یہ پسند نہیں تھا۔ عورتوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہو رہی تھی۔
اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھنا آمد نبی سے پہلے منحوس سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے اگر کوئی بیوہ عورت کا چہرہ کسی کام پر جانے کے سمے اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس دن وہ کام پر نہیں جاتا تھا، واپس آ جاتا، کیونکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے آقا کے نظم اور طریقے کو سلام کہ میرے آقا نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ایک بیوہ تھی ان سے نکاح کر کے اس رسم کو قیامت تک کے لیے آپ نے ختم کر دیا۔ نہیں تو بیوہ سے کوئی نکاح بھی نہیں کرتا تھا، بیوہ کا نکاح تو بہت دور کی بات، اس کا چہرہ دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کے گھر جانا آمد نبی سے پہلے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بیوہ منحوس نہیں ہے، جس طریقے سے میں نکاح کر کے انہیں زندگی کی خوشیاں دیتا ہوں، اے میری امت تم بھی قیامت تک اس طریقے پر عمل کرتے رہنا۔ اور دوسری بات، سرکار کی آمد سے پہلے لڑکیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ بڑی لمبی روایت ہے لیکن میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ آمد نبی سے پہلے ایک باپ اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کرتا تھا، اور خاص کر کے مکۃ المکرمہ میں جہاں پر بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی، درگور ہوتی تھی، وہ جگہ آج بھی مکہ شریف میں محفوظ ہے، وہاں کوئی بلڈنگ کوئی عمارت نہیں بنائی جاتی ہے، آج بھی وہ جگہ ہے۔ میں جب مکۃ المکرمہ گیا تھا تو اس جگہ کو میں نے 3 سے 4 بار دیکھا تھا، وہاں آج بھی کوئی عمارت نہیں بن رہی، اس کے آس پاس بہت ساری بڑی بڑی ہوٹل، بڑی بڑی عمارت، بڑے بڑے محل بن گئے، لیکن اس جگہ پہ آج بھی کچھ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہوگی لیکن وہ جگہ آج بھی ہے کہ جہاں سرکار کے آنے سے پہلے بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ تو ایک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہے۔ اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب ایک بچی چھوٹی ہو تو اگر ایک باپ اپنی گود میں اپنی بچی کو لیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میرا باپ مجھے کچھ کھلائے گا، کچھ پلائے گا، کوئی سامان دلائے گا۔ سرکار کی آمد سے پہلے بھی ایک باپ اپنی بیٹی کو دفن کرنے جاتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، بچی کو ایسا کہ شاید میرا باپ مجھے آج کوئی کھانے کا سامان دلائے گا، کوئی کھلونا دلائے گا، وہ یہ سوچ کر کے اپنی بچی کو لے کر کے جا رہا ہے، اور بچی یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے میرا باپ آج کچھ سامان دلائے گا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچا اس نے کھڈا کھودنا شروع کیا، وہ ایک ننھی بچی کے جس کو آج دفن ہونا ہے، زمین کے تلے جس کو روندا جائے گا، وہی ننھی بچی اپنی ننھی زبان سے، ننھے احساس سے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں کو صاف کرتی اور کہتی، ابا حضور یہ آپ کیا کر رہے، یہ آپ کے کپڑے میلے ہو رہے، یا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے، ابا حضور آپ کھڈا نہ کھودے، مٹی آپ کے کپڑوں پر آ رہی ہے۔ اس بچی کو پتہ نہیں کہ آج اسی کھڈے میں تجھے دفن کیا جائے گا، زندہ اس میں گاڑ دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے آمد نبی سے پہلے اس باپ نے کھڈا کھودا، بچی کو کھڈے میں ڈالا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا۔ بچی رو رو کر کے اپنے باپ کو فریاد کرتی ہے، اے میرے والد محترم، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے، میں نے تجھ پر کون سا ظلم و ستم کیا ہے کہ مجھ پر آج مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ بالآخر تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ جیسے ہی اس نے مٹی کا ایک پھاوڑا بچی کے چہرے پر پھینکا، ایسے ہی بچی کا احساس جاگ جاتا ہے
بچی کبھی اپنے باپ کو پکارتی ہے، کبھی اپنی ماں کو پکارتی ہے، کبھی سماج کے بڑے بڑے لیڈروں کو پکارتی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ اسے زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، لیکن بالآخر وہ بچی رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد ڈالتی ہے، اے مالک الملک، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، میرے معبود آسمان سے آگ کیوں نہیں برسا دیتا، یہ زمین کا نظام کیوں نہیں بدل جاتا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بچیوں، اب تمہیں بچانے کے لیے اور ایک نئی زندگی دینے کے لیے ہم اپنے نبی کو بھیجیں گے، ہم اپنے حبیب کو بھیجیں گے کہ جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ آسمان پہ احمد بن کے چمکیں گے اور زمین پہ محمد بن کے اتریں گے۔ ان کی شان ایسی ہوگی کہ وہ جدھر جائیں گے ہر طرف سکون ہی سکون چھا جائے گا، ہر طرف ہی امن امن چھا جائے گا، ہر طرف محبتوں کی لہریں دوڑ جائے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ جیسے ہی میرے آقا اس جہان میں تشریف لائے، لوگوں کو سماج اور معاشرے میں رہنے کا ایک صحیح سلیقہ بھی عطا فرمایا، طریقہ بھی عطا فرمایا۔ آقا نے اعلان فرما دیا، اے لوگو، یہ بچیاں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کر کے آئی ہے۔ اس لیے تو پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کہ جس نے اپنی گھر میں 3 بیٹیوں کو پالا اور ان کی پرورش میں اگر کوئی کمی نہیں چھوڑی تو آقا فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ 3 بیٹیوں کا باپ جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 بیٹیوں کا باپ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف 1 بیٹی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 1 بیٹی کا باپ بھی جنتی ہے۔ تو یہ میرے آقا نے ہمیں اور آپ کو درس دیا، اور اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، جب تو کسی بندے سے بہت راضی ہوتا ہے تو اس بندے پر کون سا انعام نازل کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے معبود، جب تو کسی بندے سے بہت راضی ہوتا ہے تو اس پر کون سا انعام نازل فرماتا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بندہ جس بستی میں رہتا ہے کہ جس سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس بستی میں رحمت والی بارش کا نزول کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے معبود، جب اس سے بھی زیادہ تو راضی ہوتا ہے تو کون سا انعام؟ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اس بندے کے گھر ہم مہمان بھیج دیتے ہیں، اس بندے کے گھر مہمان بھی۔ تو کبھی اگر مہمان ہمارے گھر میں آئے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے معبود، جب تو بہت زیادہ راضی ہوتا ہے کسی بندے سے، بہت زیادہ بے انتہا راضی ہوتا ہے، تب؟ تو غیب سے آواز آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس بندے کے گھر میں ہم بیٹی کو جنم عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام قدرت ہے، اور میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی ہر نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب ان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھیجنے کے بعد ہم پر احسان کا اعلان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔